الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: أقم الصلاة لذكري. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. گرامی قدر عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس بڑی بابرکت مجلس ہے. اللہ کی یاد کے لیے اس کو منعقد کیا گیا ہے، اور جو مجلس اللہ کی یاد کے لیے منعقد کی جاتی ہے وہ معمولی نہیں ہے. جب اللہ کی یاد معمولی نہیں ہے، عین مقصود ہے اللہ کی یاد. اللہ کی یاد عین مقصود ہے. میں عرض کروں، اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا: اقیم الصلاۃ لذکری، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے واسطے، میرے ذکر کے واسطے. نماز کا مقصود کچھ اور نہیں ہے. نماز کا مقصود جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے. نماز کا مقصود اللہ کی یاد ہے. نماز سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ کی یاد ہر حال میں انسان کے قلب کے اندر ہونی چاہیے. اسی لیے قرآن عظیم نے ایک دوسرے انداز میں اس کو بیان فرمایا ہے. فرمایا: یا اولی الالباب، اے عقل مندو. آج ہم عقل مند اس کو سمجھتے ہیں کہ جو کوئی سائنسی چیز ایجاد کر دے یا کوئی اور بڑا کارنامہ انجام دے، آج ہم اس کو عقل مند سمجھتے ہیں. لیکن کیا وہ عقل مند ہے جس کو ہم عقل مند سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں. عقل مند تو وہ ہے جس کو عقل مند اللہ کہیں، جس کو عقل مند اللہ کہیں وہ عقل مند ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں: یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والو، اے عقل والو، اے عقل مندو. اور عقل مند کون لوگ ہیں؟ آگے اللہ پاک اس کی تشریح فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ عقل مند وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھ کر کے بھی، اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیٹ کر کے بھی. ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. مقصود یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور جو اللہ کا ذکر جتنا کثرت سے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اتنی کثرت سے اس کو یاد بھی فرماتے ہیں. میں اس آیت کریمہ کو آگے عرض کروں. فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹ کر کے بھی. ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا ہے. بتاؤ، نماز کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے. سبحانک اللہم، یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے. وبحمدک، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں. وتبارک اسمک، اور آپ کی ذات بابرکت ہے. وتبارک اسمک، اور آپ کا نام بابرکت ہے. کیا نام بابرکت ہے؟ اس لفظ پہ ذرا غور تو کیجئے کہ آج ہم اس ذکر کو، جس کو معمولی سمجھ رہے ہیں کہ چند تسبیح ہم نے گھما لی، اللہ کا نام ان پر ذکر کر دیا، یہ کوئی معمولی ہے؟
اللہ کا نام بابرکت ہے، اس کا ہم بھی اقرار کرتے ہیں، آپ بھی اقرار کرتے ہیں۔ ہر ایک نماز پڑھنے والا نماز کی ابتدا کے اندر اس کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہے، پروردگار ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، وتبارک اسمک، اور آپ کا نام تو بڑا بابرکت ہے۔ تو یہ معمولی نہیں ہے، نام بابرکت ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر آپ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام لیں گے، اس کی برکت آپ کو ضرور بھی ضرور حاصل ہو کر رہے گی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ صرف ایک مرتبہ اللہ کا نام لیں تو آپ کو اس کی برکت حاصل نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب وہ نام ہی بابرکت ہے تو جتنی مرتبہ آپ اس نام کو لیں گے آپ کو برکت حاصل ہوگی۔ اور یہ حدیث پاک کی بتلائی ہوئی دعا ہے، کسی عالم دین کی بتلائی ہوئی دعا نہیں ہے جس میں یہ الفاظ آیا ہو، جس میں یہ لفظ آیا ہو، بلکہ حدیث پاک میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے نماز سے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد اس دعا کا پڑھنا سنت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، سبحانک اللہم، آپ کی ذات پاک ہے، وبحمدک، اور آپ لائق تعریف ہیں، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، وتبارک اسمک، اور آپ کا نام بڑا بابرکت ہے، وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ اسم جو ہے بڑا بابرکت ہے، یہ نام بڑا بابرکت ہے، معمولی نہیں ہے۔ تو اس سے جو جتنا اللہ کا نام لیتا ہے اتنی برکت حاصل کرتا ہے، اتنی برکت حاصل کرتا ہے۔ آج میں عرض کروں، یہ جو جتنے شیاطینی معاملے آج ہمارے گھروں میں پیش آ رہے ہیں یا ہماری ذات کے تعلق سے پیش آ رہے ہیں، کسی کو شیاطین کے اثرات ہو گئے ہیں، جناتی اثرات ہو گئے ہیں، کسی کو سحر اور جادو ہو گیا ہے، کسی پر سپلی جادو کرا دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دل اللہ کے ذکر سے خالی ہیں، ورنہ جو ذکر احادیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرما دیا، جو ذکر جس موقع کا ہے اور جو دعا یعنی وہ ذکر ہے اور وہ اس موقع کی ہے، اگر اس کی پابندی کر لی جائے نہ شیاطین کا اثر انداز ہو سکتا ہے اور نہ ہی سپلی یا جادو آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ صبح اور شام کے ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں۔ فرمایا کسی جگہ پر فرمایا جو صبح کو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، وہ شام تک شیاطین کے شر سے محفوظ رہے گا۔ کسی جگہ آتا ہے جو صبح کو 7 مرتبہ یہ ذکر کر لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، صبح سے لے کر شام تک کوئی شیطان کا شر اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، شیطان اس کے ساتھ میں کوئی شرارت نہیں کر سکتا۔ اور میں عرض کروں، آپ اور آگے چلیے، قرآن سے پوچھئے قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان کا ایک گروہ آ کر کے ان پر اپنا تسلط جما لیتا ہے، اپنا قبضہ جما لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، تو وہ بہترین قلعوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو حفاظت میں لے لیا جاتا ہے۔
حفاظت کے قلعوں کے اندر ان کو لے لیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے یہ اس ذکر کی برکت ہے جس کی عادت آپ کو یہاں پر ڈالی جا رہی ہے۔ یہ 4 تسبیح کا ذکر کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف آپ کو عادت ڈالنے کے لیے ہے۔ یہ جو ذکر بالجہر ہے اس کے لیے 7 تسبیح کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص 7 تسبیح سے کم ذکر کرتا ہے تو وہ ذکر بالسر کرے، بالجہر نہیں کرنا چاہیے، خاموشی سے ہلکی آواز میں اس کو ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر بالجہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ 7 تسبیح پڑھے۔ 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی، 2 تسبیح اسی طرح سے الا اللہ کی، 2 تسبیح اللہ اللہ کی، یہ 2 تسبیح 6 تسبیح ہوئی، اور 7ویں تسبیح اخیر میں اس میں ذات کی اللہ اللہ۔ یہ ہے اصل۔ کم از کم ذکر بالجہر کے لیے، بآواز بلند ذکر کرنے کے لیے 7 تسبیح ضروری ہیں۔ لیکن یہاں یہ جو 4 تسبیح آپ کو پڑھائی جاتی ہے یہ صرف عادت ڈالنے کے لیے، اور تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو، آپ کو مشکل معلوم نہ ہو، زیادہ لمبا وقت معلوم نہ ہو، آپ اکتا نہ جائیں، یہ اس میں مصلحت ہے۔ ورنہ ذکر بالجہر کے لیے 7 تسبیح ہونا چاہیے۔ یوں تو آپ اللہ کا ذکر ہے جتنی چاہے مرتبہ کریں، اللہ کا ذکر کرنا معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ جس کو منتخب کرتے ہیں، اللہ اپنے نام لینے کے لیے جس کو پسند فرماتے ہیں اس کو ذکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے فرشتے کافی تھے، اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے، اللہ کی تقدس بیان کرنے کے لیے فرشتے کافی تھے۔ کون سی عبادت ایسی تھی جو ہم سے اچھے انداز میں فرشتے نہیں کر رہے تھے؟ جو فرشتوں کی جماعت قیام میں ہے کل قیامت تک قیام میں رہے گی، اور جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں رہے گی، اور اللہ کی پاکی اور اللہ کی بڑائی بیان کرتی رہے گی، اور جو جماعت سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں رہ کر کے اللہ کی بزرگی اور پاکی بیان کرتی رہے گی۔ ہمیں جو پیدا کیا ہے، ہماری عبادت فرشتوں کی عبادت سے کہیں افضل اور اعلیٰ ہے۔ ورنہ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ عبادت تو اللہ کی ہم سے اچھی فرشتے کر رہے تھے، لیکن ان کی عبادت کی انسان کی عبادت کے مقابلے کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں کوئی حیثیت کیوں نہیں ہے۔ میں عرض کروں، ایک شخص ہے جو نافرمانی پر قدرت رکھتا ہی نہیں ہے، اب وہ اللہ کی نافرمانی چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، دل میں نافرمانی کا خیال آ ہی نہیں سکتا، اب وہ عبادت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، اس کا کیا کمال ہے؟ کمال اس کا ہے جس کے اندر اللہ کی نافرمانی کا مادہ رکھا گیا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کی نافرمانی آتی ہے، اور وہ جذبہ وہ خیالات بار بار آتے ہیں، پھر وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اللہ کی فرما برداری اختیار کرتا ہے۔ کمال اس کا ہے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ ایک نوجوان ہے، وہ یہ کہتا ہے اس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی، اس کی بینائی ختم کر دی ہے، وہ اندھا ہے، اس کو نظر نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کہ 10 سال سے میں نے کوئی فلم نہیں دیکھی ہے، نہ موبائل میں دیکھی نہ ویسے دیکھی، 10 سال سے نہ میں نے کوئی فلم دیکھی ہے، نہ کسی غیر محرم کی کے چہرے پر نظر ڈالی ہے۔ تو اس میں اس کا کوئی کمال ہے؟ بتائیے کوئی کمال ہے اس کا؟ وہ چاہتا بھی تو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کمال اس کا ہے جو یوں کہے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں، پھر 2 سال سے میں نے اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی فلم نہیں دیکھی ہے، 10 سال سے میں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، کمال اس کا ہے۔ تو فرشتے تو ارادہ کریں تو ارادہ بھی نہیں ہو سکتا، دل میں نافرمانی کا خیال نہیں آ سکتا، ان کی عبادت انسانوں کی عبادت کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ میں عرض کر رہا تھا ذکر کے تعلق سے، بات دوسری طرف چلی گئی کہ اللہ نے فرمایا کہ جب کسی یعنی شیطان کی ایک جماعت
ایک گروہ کسی پر مسلط ہو جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے والے پر، تقوی اختیار کرنے والے پر مسلط ہو جاتا ہے اور چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتا ہے۔ فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف، ایک جماعت، ایک گروہ شیاطین کا گھیر لیتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تذکروا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، وہ اب محفوظ ہو جاتے ہیں، بہترین قلعے کے اندر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ میں عرض کروں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص رات کو گھر میں داخل ہو اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے دروازے کو بند کر لے تو شیطان باہر رہ جاتا ہے، گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جب بسم اللہ پڑھے بغیر گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے چیلے چپاٹوں کو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بلاتا ہے اور کہتا ہے آؤ آؤ، تمہارے لیے اس گھر کے اندر ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، قیام کی جگہ ہے، رات گزارنے کا موقع ہے، آؤ آؤ۔ لیکن جب بندہ گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے یعنی اللہ کا نام لے کر کے بند کرتا ہے، اب شیطان کہتا ہے جاؤ جاؤ یہاں سے جاؤ، تمہارا کوئی ٹھکانہ یہاں پر نہیں ہے، اب تم یہاں داخل نہیں ہو سکتے، اب یہ محفوظ کر دیا گیا ہے، یہ مکان شیاطین کے شر سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے حدیث پاک کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے، آپ علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں، اچانک آپ علیہ السلام اس کو دیکھتے دیکھتے مسکرانے لگتے ہیں، چہرے پر ہنسی آ جاتی ہے۔ صحابہ معلوم کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ تبسم فرما رہے ہیں، کیا بات ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس لیے ہنسی آ گئی کہ یہ تمہارا بھائی یہ کھانا کھا رہا تھا، اس نے کھانا شروع کیا تو یہ اللہ کا نام لینا، یہ ذکر کرنا، یہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تھا تو شیطان ان کے ساتھ کھانے لگا تھا، شیطان ساتھ ساتھ کھانے لگا تھا۔ جب اس کو بیچ میں یاد آیا کہ میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہوں اور بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا وہ سب کہہ کر دی، وہ سب الٹی کر دی، نکال دیا، اس لیے مجھے ہنسی آ گئی۔ یہ ہے ذکر اللہ کا جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک جتنے اذکار ہیں یعنی ذکر ہی ان کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر کہ جتنے اذکار ہیں، جتنی دعائیں ہیں، صبح کو اٹھو تو صبح اٹھنے کی دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اب صبح کو اٹھے ہیں، صبح کی ہے، پھر پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اب یہ ذکر کیا ہے، اب ہاتھ دھو تو یہ ذکر کرو، اب استنجا سے میں جاؤ تو یہ ذکر کرو، دعا پڑھ کر جاؤ اور جا کر کے پھر واپس آؤ پھر دعا پڑھو، کھانے بیٹھو تو یہ دعا پڑھو، کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو۔ یقین جانیے جو ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا وہ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا، 24 گھنٹے اللہ کے ذکر کرنے والوں میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ ذکر معمولی چیز نہیں ہے، یہ جو ضرب دل پر لگائی جاتی ہے مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے، اب سے میں نے 10 یا 11 سال پہلے ایک کتاب کے اندر پڑھا تھا، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ اس ضرب کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ جو یہ ذکر ہم کرتے ہیں اور ضرب لگاتے ہیں اور دل پر ضرب لگاتے ہیں، اور ضرب کیا لگاتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ طریقہ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ لا میں نفی کی طرف یعنی نہیں کی طرف، جیسے ہم نہیں میں گردن گھماتے، کوئی کہتا ہے یہ کام کیا کہ نہیں کیا، ہم گردن گھماتے، اس طرح نہیں میں ہمیں گردن گھمانی ہے۔ لا یعنی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو پھر الا اللہ کی ضرب دل پر لگتی ہے۔ اسی طرح سے اور تسبیحات ہیں،
ان کی ضرب بھی الا اللہ یہ اس طرح سے کہ دل پر اس کی ضرب لگے، اس کی چوٹ دل پر لگے، الا اللہ 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 میں پہلی ضرب دل پر لگے گی اور دوسری ضرب اوپر لگے گی، اللہ 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 اللہ۔ یہ ضرب جو دل پر لگ رہی ہے، حضرت حاجی امداد اللہ جو پیران پیر ہے فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کے اوپر ایک چربی ہوتی ہے، چھوٹی سی چربی ہوتی ہے، شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے اسی چربی پر ڈالتا ہے، دل میں کہیں کوئی اور ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں شیطان اپنی سوراخ ڈال سکے۔ عید الاضحیٰ پر، بقرہ عید پر آپ نے دل کو جب کاٹا ہوگا بکرے وغیرہ کے تو خوب اچھی طرح دیکھا ہوگا، اس کے اوپر چربی ہوتی ہے، باقی کہیں کوئی باریک سے باریک چیز گھسانے کی بھی کہیں جگہ نظر نہیں آتی، اور اگر کسی کے دل میں باریک سا سوراخ ہو جاتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس لیے وہاں تو شیطان ڈال ہی نہیں سکتا اپنی سونگ کو۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دل کے اوپر جو چربی ہوتی ہے کیونکہ وہ نرم ہوتی ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ شیطان کی مچھر کی طرح سونڈ ہوتی ہے، جیسے مچھر سونڈ سے ڈستا ہے، خون پیتا ہے، اس طرح سے اس کی سونڈ ہوتی ہے، اور وہ جب بندے کو اللہ کی طرف سے غافل دیکھتا ہے وہ ڈستا ہے اور اس دل پر ضرب وہ اپنی سونڈ ڈال دیتا ہے، اور اس سے پھر انسان کو وسوسے آنے لگتے ہیں۔ سمجھے بات؟ اس سے وسوسے، برے خیالات، گندے خیالات دل کے اندر آنے لگتے ہیں، لیکن جب یہ بندہ ذکر کرتا ہے اور یہ ضرب ذکر کی دل پر مارتا ہے تو اب یہ محنت کرتا رہتا ہے، رفتہ رفتہ بہت معمولی طریقے پر رفتہ رفتہ اس کے دل کے اوپر کی جو چربی ہے وہ پگھلنے لگتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ چربی بالکل ختم ہو جاتی ہے، تب اس کو پھر برے خیالات نہیں آتے، اس کے دل میں شیطان کی طرف سے وسوسے نہیں ڈالے جاتے۔ یہ معمولی سمجھتے ہیں، ذکر معمولی چیز ہے، ہرگز نہیں، ذکر معمولی چیز نہیں ہے، یہ تو اصل مقصود ہے دنیا میں ہمیں بھیجنے کا، نماز کے پڑھوانے کا مقصود بھی یہی ہے۔ قرآن نے فرما دیا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد کے واسطے، میرے ذکر کے واسطے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ ایک بات عرض کروں، آپ سے معلوم کروں، اگر کوئی بندہ کسی کو بہت یاد کرتا ہو، ہر ٹائم اس کا ذکر کرتا ہو، اس کو معلوم ہو جائے کہ مجھے بہت یاد کرتا، اس نے نہیں بتایا، کسی اور نے نقل کر دیا کہ یہ آپ کو اتنا یاد کرتا، ہر ٹائم آپ کا تذکرہ، آپ کا ذکر کرتا رہتا، اس کی طرف سے دل میں محبت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو کیا اللہ کے یہاں ہماری محبت نہیں ہوگی؟ حدیث پاک کے بلکہ قرآن عظیم میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اب یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اللہ بھی ہماری طرح سے ہمارے نام کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں گے، جیسے ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، وہ ہمارے نام کی اسی طرح تسبیح پڑھنا شروع کر دیں گے، بلکہ یاد کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے آپ کا کوئی لخت جگر، نور نظر کہیں انٹرویو کے لیے جا رہا ہو، سرکاری ملازمت کے لیے جا رہا ہو، اور آپ کو معلوم ہو کہ فلاں شخص اس کے ذمہ دار ہیں اور وہ ہمارے قریبی بھی ہیں، ان سے کچھ کہہ سن کر کے بات بن سکتی ہے، تو آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے، اس کو ذرا آپ بھولنا مت۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو آپ بھولنا مت۔ تو بھولنا مت کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ انٹرویو لے رہے ہوں
تو ذرا اس کے ساتھ ہلکا معاملہ کرنا اور انٹرویو میں اس کو کامیاب کر دینا، تو یہی مطلب ہے اللہ کی یاد کا کہ اللہ ہماری مشکل میں ہمیں نہیں بھولیں گے، ہماری پریشانیوں میں ہمیں نہیں بھولیں گے، اور ہمارے آفتوں میں ہمیں نہیں بھولیں گے۔ یہ مطلب ہے اللہ کی یاد کا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ تو بھائی یہ تو اللہ جس کو پسند کرتے ہیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے پسند ہی نہیں کرتے کہ وہ اپنی زبان سے میرا نام لے، اس کو ذکر کی توفیق ہی عنایت نہیں فرماتے۔ پورے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، اللہ کی یاد کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں اس سلوک کے راستے کے اندر، اس راستے کو راستہ سلوک، صراط سلوک کہا جاتا ہے، یعنی سلوک کا راستہ، اس راستے کو کہا جاتا ہے کہ مرید اپنا تعلق کسی شیخ سے کر لے، اب وہ اس راستے پر چلنے والا بن گیا، سالک بن گیا، تو اس راستے کو سلوک کہا جاتا ہے، سلوک کا راستہ۔ اس کے لیے ایک چیز اور ضروری ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، آپ اس راستے کے اندر کامیابی کی طرف چلنے لگے، تو بے لوث اپنے شیخ سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اگر بندہ اعمال میں کمی بھی کر لے لیکن اپنے شیخ سے دل و جان سے محبت کر لے، بس یہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ شیخ ذریعہ ہے اللہ تک پہنچانے کا، شیخ ذریعہ ہے اللہ سے ملانے کا۔ اگر اعمال میں کمزوری رہ جائے گی، شیخ سے محبت ہوگی، شیخ کے دل میں اس کی تپش محسوس ہوگی، اس محبت کی کیفیت محسوس ہوگی، شیخ اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ اس کو اس راستے کے اندر کامیاب فرما دیں گے۔ اس راستے میں چلنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے، جس سے بیعت ہوا ہے، جس کو اپنا شیخ بنایا ہے، اس سے بے انتہا محبت کرے۔ یہ ہے بس وقت کیونکہ ہو چکا، بات بہت سی کام کی سامنے آ رہی ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے، میں نے اپنے مخلص اور محترم کرم فرما حضرت حاجی صاحب سے درخواست کی تھی کہ ہم سب کے مخدوم و مکرم حضرت اقدس حضرت مولانا تشریف فرما ہے، حضرت ہی کی بات ہو جائے۔ میں تو کل بھی حاضر ہو گیا تھا، لیکن حضرت حاجی صاحب نے حکم کیا کہ نہیں، تجھے بھی کچھ کہنا ہے، اس لیے میں نے کچھ باتیں عرض کر دی، ورنہ دل تو یہ چاہتا تھا کہ بس حضرت کی بات ہی سن لی جائے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن جو باتیں اللہ نے کہلائی ہیں میں نے عرض کر دی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔